अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज 6 से 7 ऐसी मकरूह किस्म की खबरें हैं, लेकिन माजरत के साथ कि इस वक्त ट्रेंडिंग में है और वायरल हैं, और हर कोई इन खबरों का सच जानना चाहता है, जो कि आज उसका गंदा सच आपके सामने रखने जा रही हूँ। मगर साथ ही साथ मुझे शर्म आ रही है ये सोचते हुए कि पहले क्रिमिनल्स जो हुआ करते थे, जो गंदी हरकतें करने वाले लोग होते थे, वो रमज़ान का बहुत ख्याल करते थे कि एटलीस्ट रमज़ान के महीने में हम बाज आ जाएं। हमने ये भी सुना है कि शैतान जो है वो रमज़ान के महीने में बंद कर दिया जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से शैतान भी इस तरह के काम करने वाले लोगों को कहता होगा कि चलो जी, मुझे तो बांध दिया गया है, लेकिन मेरी जिम्मेदारियां तुम लोगों ने पूरी करनी है। आज तकरीबन 5 खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक खबर तो यह है कि इकरारुल हसन की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें उनके ऊपर थप्पड़ों की बरसात हो रही है। इस वीडियो के ऊपर बात करेंगे। F9 पार्क में बच्ची के साथ जो है वो ज्यादती की गई है, जो 12 साल की है। इसकी क्या हकीकत और सदाकत है, इसके ऊपर बात करेंगे। हरीम शाह के कुछ नाजेबा वीडियोस लीक हुए हैं, और वो भी किसी काले हबशी के साथ। और माजरत के साथ मुझे रमज़ान में रोज़ा रख के ये बातें करनी पड़ रही हैं, लेकिन इसके हवाले से बताना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे टेलीविज़न चैनल्स इसी तरह की ख़वातीन को ना सिर्फ कवरेज देते हैं, बल्कि ऐसी ख़वातीन जब पाकिस्तान आती हैं, इनके पास टाइम भी नहीं होता। ये कहती हैं अभी हम ARY पे बैठे हुए हैं, अभी हम जियो पे बैठे हुए हैं, अभी हम फलां के मॉर्निंग शो में बैठे हैं। इनको बाकायदा रेटिंग के लिए बुलाया जाता है। मुल्क का कोई ज़ाब्ता इखलाक नहीं है कि किस तरह की ख़वातीन को अपने शोज़ में बुलाना है। इसके अलावा आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान के 2 बच्चे हैं, और वो बड़ी व्लॉगिंग करते हैं, और उनकी जो छोटी बच्ची है, यानी उस लड़के की जो बहन है जो व्लॉगिंग करती है, उसका एक स्कैंडल मंजरेआम पर आ रहा है। बड़ी शर्म के साथ मुझे कहना पड़ता है कि बच्ची की उम्र मेरे ख्याल से 3 साल है, और उसको भी स्कैंडल की जद में लाया गया है। ये क्या खबर है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा एक और खबर है कि सरेआम 2 मर्द हजरात ने खवातीन को, लड़कियों को हिरासा किया है। ये दोनों मर्द हजरात कहाँ से हैं, कहाँ के निकले हैं, इसकी तफसीलात पे भी बात करेंगे। और इसके अलावा एक और ख़बर आपके साथ शेयर करनी है, वो ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो एक तालिबा ने अपने ही असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर थप्पड़ों की बरसात की है। क्या मामला है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले तो आपको स्क्रीन के ऊपर हरीम शाह के 2 वीडियोस नजर आ रहे होंगे, जिसमें से एक काला हबशी एक साफ तौर पे नजर आ रहा है कि वो किस तरह और किस मकसद के लिए वहां पे मौजूद हैं। और हरीम शाह जो है वो उस शख्स को ये मुकालमा करके कहती हैं कि तुमने मेरे ऊपर तशद्दुद क्यों किया, तुमने मुझे स्लैप क्यों किया, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, और तुम मेरे साथ जो है वो अपना जो भी तुम सर्विसेज के लिए आए हो, उसके अलावा तुम ये सब कुछ क्यों मेरे साथ कर रहे हो। और एक और वीडियो देखा जा सकता है जिसमें हरीम शाह ने बहुत ही नाजेबा किस्म का लिबास पहना हुआ है, और वो एक शख्स को जो है बाहर का दरवाजा दिखा रही है। ये दोनों वीडियोज उनके लीक हुए हैं। इसके अलावा एक और वीडियो लीक हुआ है जिसमें एक शख्स मोबाइल फोन यूज कर रहा होता है, और हरीम शाह उसके साथ मुकालमा कर रही होती है। ये वही हरीम शाह हैं जो पूरा साल पाकिस्तान से बाहर रहती हैं। साल के 11 महीने बाहर के डिफरेंट मुल्कों के अंदर गुजारने के बाद ये 12वें महीने में पाकिस्तान आती हैं। पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल्स इनको मदऊ करते हैं, और ऐसी ही वो खवातीन हैं जिन्हें इकरारुल हसन टाइप के लोग जो हैं वो ये बताते हैं कि ये हमारी बहनें हैं। और इकरारुल हसन का आपको याद ही होगा कि मीनार पाकिस्तान वाली जो आयशा इकराम थी, वो भी एक दाश्ता थी जिसको इकरारुल हसन ने अपनी बहन बताया था। हालांकि मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि किसी को हक नहीं है कि कोई दाश्ता भी हो तो उसके कपड़े फाड़े जाए, लेकिन इकरारुल हसन जो है वो बहुत सारे इस तरह के प्लांटेड प्रोग्राम्स करते हैं जिसमें उनको अक्सर इस तरह की चीज़ों का शिकार होना पड़ता है। उन पर बात करते हैं। लेकिन हरीम शाह की बात को ये कहकर मैं वाइंड अप करूंगी कि आप ये सोचिए कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये वो खातून है जो वजीर आजम हाउस में रहा करती थी। ये वो खातून है जो पाव मार के वजीर आजम हाउस का जो दरवाज़ा है वो खोला करती थी। और उसके बावजूद भी अगर कोई कहे कि इमरान खान रियासत मदीना के अमीन थे, और वहाँ पर रियासत मदीना की रियासत की बुनियाद रखी जा रही थी, और वो बुनियाद जो है हरीम शाह जैसी खवातीन रख रही थी, तो अल्लाह ताला मुआफ़ करे हमें, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। हरीम शाह का मैंने इंटरव्यू भी किया था, मैं उनके घर गई थी, मैंने उनका होम टूर भी किया था। कहते हैं कि अगर आप किसी से कोई बात पूछो, और अगर वो अपनी कोई मतलब आपके सामने अपनी इज्जत रख रहा है, या उसको आप थोड़ा मौका दो कि वो सुधर जाए। हरीम शाह से जब मैंने पूछा था इंटरव्यू में कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो उसने मुझे बहुत सारी आयतें सुनाई थी, बहुत सारी अहादीस सुनाई थी। हरीम शाह ने यह भी कहा था कि लोग उनके ऊपर गलत तोहमतें लगाते हैं, वो ऐसी नहीं है। तो मैंने यकीन करें कि सच्चे दिल से उनके ऊपर यकीन किया था। लेकिन इन वीडियोस के आने के बाद उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है वो सबके सामने आ गया है। अब इसके ऊपर मजीद तो कोई बात की नहीं जा सकती। मैं बात करी थी इकरारुल हसन की। इकरारुल हसन का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, और उस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि इकरारुल हसन के ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है, और इकरारुल हसन जो है उनको उनके ऊपर थप्पड़ों की बरसात की गई है। और जहाँ तक
ایکس کی بات ہے، ٹویٹر کی بات ہے، وہاں پر یہ ویڈیو بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں کہ اقرار الحسن جو ہے وہ پلانٹڈ پروگرامز کرتے ہیں، اور ڈفرینٹ پلانٹڈ پروگرامز میں لوگ ان سے تنگ آ کر ان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں. اور اس بات کی میں خود آئی وٹنس ہوں، کیونکہ دعا زہرا کیس کو جب میں کور کر رہی تھی تو اقرار الحسن نے مجھے خود کہا تھا کہ میرا انٹرویو کرواؤ، اور جب میں نے اس لڑکی سے پوچھا اور اس نے منع کر دیا انٹرویو دینے سے، تو یہ شخص میرے پیچھے پڑ گیا تھا اور مجھے بھی دھمکیاں دینا شروع کر دی تھی اس شخص نے. بہرحال جہاں تک میری بات ہے، جو میری اسیسمنٹ ہے اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد، مجھے لگتا ہے شاید یہ کچھ عرصہ پہلے کا ویڈیو ہے، پرانا ویڈیو ہے، لیکن خیر یہ اب وائرل ہو رہا ہے. تو اقرار الحسن جو ہیں وہ میں پھر بھی مذمت کرتی ہوں کہ اس طرح سے نہیں ان کو مارنا چاہیے، لیکن جن لوگوں نے مارا ہے ان کو ضرور پوچھنا چاہیے کہ آخر مارنے کی وجہ کیا تھی. اب ہم چلتے ہیں جی اس سے اگلی خبر کی طرف. 2 بچے ہیں جی بڑے معصوم، ایک ہے جی 6 سال کا بچہ اور ایک ہے جی 3 سال کی بچی. میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتی، نام اس لیے نہیں لینا چاہتی کہ ہمارے لوگوں کے ذہن اتنے آلودہ ہو چکے ہیں کہ ان 2 بچوں نے ولاگنگ کرنا شروع کی اور وہ بہت زیادہ مشہور ہو گئے، یہاں تک کہ گوگل نے ان کو انوائٹ کر لیا، یوٹیوب امریکہ نے ان کو انوائٹ کر لیا. ان کی شہرت ان کی معصومیت کی وجہ سے پھیلی، اور اس کے بعد ARY کے شو کے اندر ان کو انوائٹ کیا گیا. اب وہ جو چھوٹی بچی ہے وہ 3 سال کی ہے، اور بچوں کو کیا پتا ہوتا ہے، وہ بچی جو ہے وہ وہاں پر ایک اور بچے کے ساتھ تھوڑی فرینک ہو رہی تھی، لیکن اس کو بھی لوگوں نے نہیں بخشا. اس کے آپ کو اسکرین کے اوپر ویڈیوز نظر آ رہے ہوں گے، عجیب و غریب قسم کے اس کے دوسرے بچے کے ساتھ بیٹھنے کے ویڈیوز کو زوم کر کے، زوم ان کر کے، زوم آؤٹ کر کے، قریب سے دکھا کے، دور سے دکھا کے اس کو اتنا یعنی بدنام کیا گیا کہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ جو وسیم بادامی ہیں انہوں نے شاید ان بچوں کے والدین کو بنایا تھا کہ 1 مہینہ پورا رمضان ٹرانسمیشن میں وہ ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کے والد نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جس طرح کے قبائلی علاقوں سے وہ لوگ تعلق رکھتے ہیں، اور گلگت بلتستان کے لوگ تو ویسے ہی بہت سویٹ ہیں، بہت معصوم ہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا ان باتوں کا. تو انہوں نے معذرت کر لی اور اب انہوں نے وہ پروگرام جو ہے وہ چھوڑ کے وہ اپنے آبائی گاؤں روانہ ہو گئے ہیں. تو بڑی شرم کی بات ہے، لوگوں کی مینٹیلٹی ایسی ہے، اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اسکرین کے اوپر آپ کو ایک ویڈیو نظر آ رہا ہے جس میں ایک لڑکی جو ہے وہ اسکول بیگ پہن کے اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے. اچانک ایک جبہ پہنا ہوا شخص آتا ہے اور وہ اس لڑکی کے اوپر، جسے کہتے ہیں نا کہ جانوروں کی طرح ٹوٹ پڑتا ہے، اس کے ساتھ نازیبا حرکت کرتا ہے، اور جیسے وہ لڑکی اونچی اونچی روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، تو اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے. بہت سارے لوگوں نے ٹویٹر کے اوپر یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس شخص کو پکڑا جائے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شخص جو ہے، یہ جو بدسلوکی کر رہا ہے، یہ شخص پاکستان کا نہیں ہے، یہ شخص بنگلہ دیش کا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ اس کے خلاف آواز بلند کی گئی، اور جیسے ہی سوشل میڈیا کے اوپر یہ ویڈیو پھیلی اس کے ٹھیک 2 دن کے بعد یہ شخص جو ہے پولیس کی حراست میں جا پہنچا. اس کے علاوہ آپ کو اسکرین کے اوپر ایک اور ویڈیو نظر آ رہا ہے جس میں ایک شخص جو ہے وہ طرح سے مطلب الٹی سیدھی حرکتیں کر کے خواتین کے اوپر ٹک ٹاکس بنا رہا ہے. بنا تو وہ اپنا ٹک ٹاک رہا ہے، لیکن کیمرے کے اندر دوسری خواتین کو بھی لے رہا ہے اور ان کو راستے میں چھیڑ رہا ہے. یہ ہے جی اسلامی جمہوریہ پاکستان. بات چاہے بنگلہ دیش کی کر لو، بات چاہے کسی اور ملک کی کر دو، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ لوگ اتنے زیادہ فرسٹریٹڈ کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ آپ کے ساتھ ایک اور خبر شیئر کرنی ہے. یہ اسکرین کے اوپر آپ کو جو ہے وہ ایک اور لڑکی، کیونکہ ویڈیو میں نے نہیں پلے کیا، میں نے آپ کے سامنے اسکرین شاٹ رکھ دیا ہے. اب اگر آپ کہیں نا کہ ان پڑھ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جاہل لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، بھائی جناب عالیہ آپ دیکھیں کہ یہ لاہور GC یونیورسٹی کا معاملہ ہے. یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ کچھ طلبہ جو ہیں وہ وہاں پر جاتی ہیں اور جو پروفیسر ہوتا ہے اس کی درگت بنا ڈالتی ہیں. اس کی کیا تفصیلات ہیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. لاہور گورنمنٹ کالج GC یونیورسٹی میں مبینہ طور پہ ہراساں کرنے کے اوپر طالبہ نے اسسٹنٹ پروفیسر کو فائلیں دے ماری. یہاں تک کہ دونوں کے بیچ میں مکالمہ اس طرح کا ہوا کہ طالبہ نے اس شخص کے بال تک نوچ ڈالے. اس وقت لاہور کے اندر یہ عالم ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں جو تعلیم کا گڑھ ہوا کرتی تھیں وہ منشیات کا گڑھ بن چکی ہیں. لڑکے لڑکیوں کے نازیبا ویڈیوز بناتے ہیں، ان کے ساتھ افیئرز کرتے ہیں اور بعد میں ان کو بلیک میل کرتے ہیں. ٹیچرز کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ اللیجڈ ریلیشن شپس نہیں رکھتے تو ہم آپ کو فیل کر دیں گے، اور بہت سی لڑکیاں مجبور ہو کے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر گزرتی ہیں. میں کہتی ہوں سیلیوٹ ہے اس طرح کی لڑکی کو جو وہاں پر گئی اور جا کر اس نے پروفیسر کے ساتھ بات کی ڈائریکٹ، اور جب اس کے ساتھ یہ گئی وہاں پر تو اس کے ساتھ کچھ لڑکیاں بھی موجود تھیں. اس کے بعد یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ جو اسسٹنٹ پروفیسر ہے اس نے اس لڑکی کے ساتھ کچھ نازیبا بات کی، جس کے اوپر اس لڑکی نے پروفیسر کے اوپر فائلیں دے کر ماری. اس کے بعد کلامی اس حد تک بڑھی کہ اس لڑکی نے
اسسٹنٹ پروفیسر کے بال ہی نوچ ڈالے. جسی یونیورسٹی کے اندر طالبہ کی جانب سے اسسٹنٹ پروفیسر کو فائلیں اٹھا کر مارنے اور جھگڑے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چند مزید طالبات جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہوتی ہیں جس وقت ان کے اوپر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں انہوں نے واقعے کا فوری طور پہ نوٹس لیا ہے اور تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ذمہ داروں کا تعین کیا جائے. اور مریم نواز تو پہلے ہی کہہ چکی ہیں کہ خواتین کے حقوق کے لیے کام کریں گی. اگر وہ شخص واقعی گلٹی پروو ہو جاتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور بے انتہا بری خبر، شرمناک خبر، پچھلے 2 سال سے میں کچھ اس طرح کی خبریں اسلام آباد سے بہت زیادہ سن رہی ہوں. اسلام آباد کا ایک علاقہ جی F9، مجھے تو اب زبانی یاد ہو گیا. یہاں پر پہلے بھی بہت زیادہ اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں. F9 کا ایک پارک ہے، وہاں پر جیسے ہی کوئی بچیاں آتی ہیں، لڑکیاں آتی ہیں تو ان کو جنسی ہوس کا نشانہ بنایا جاتا ہے. پچھلے 2 سال سے اس طرح کی خبریں اسی پارک کے حوالے سے آ رہی ہیں. اب پھر یہ واقعہ پیش آیا ہے F9 پارک میں، جہاں 12 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کرنے والے مرکزی ملزم کو فائنلی گرفتار کر لیا گیا ہے. آپ کو بتا دوں کہ ایکس کے اوپر جاری بیان میں وفاقی پولیس نے کہا کہ جو آپ کو سکرین کے اوپر نظر بھی آ رہا ہے کہ مدعیہ مقدمہ کے مطابق ملزم نے 12 سال کی لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا. ملزم جو ہے اب اس سے تفتیش جاری ہے. اور اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ اسلام آباد پولیس نے F9 پارک کے اندر 12 سالہ بچی کا مقدمہ جو ہے وہ درج کیا تھا اور تھانہ مارگلہ پولیس نے متاثرہ بچی جو ہے اس کا مقدمہ درج کیا. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یعنی FIR کے اکارڈنگلی جو ملزم ہے اس کا نام ساجد ہے اور وہ بچی کو بہلا پھسلا کر اس پارک کے اندر لے کر گیا تھا اور اس نے F9 پارک میں 12 سالہ یتیم بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا. FIR کے مطابق بچی کی والدہ نے بتایا کہ غریب خاتون ہوں اور طلاق یافتہ خاتون ہے اور لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور بیٹی کو مہرین نامی خاتون گھر سے لے کر والدہ گئی تھی. اور والدہ کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ بچی کو ساجد F9 پارک لے کر گیا. رات 11 بجے بچی واپس آئی تو وہ رو رہی تھی. اس سے پہلے 5 فروری 2023 کو اسلام آباد کے F9 پارک کے اندر ہی لڑکی کے ساتھ ایک مبینہ گینگ ریپ ہوا تھا. اسی طرح 8 جولائی 2023 کو بھی F9 پارک کے اندر خواتین کو ہراساں کرنے کے الزام میں ایک شخص کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا. یہ اپنی نوعیت کا اسی پارک کے اندر چوتھا واقعہ ہے. میرا خیال ہے کہ انتظامیہ کو پھر وہاں پہ جو نا ستو پی کے سونا چاہیے، بلکہ سو ہی رہے ہوں گے. اور میرے خیال سے جو ہے اس کے اوپر سخت کاروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو جناب یہ تھی آج کی خبریں. باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کرار الحسن کے اوپر جو تھپڑوں کی برسات ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. F9 پارک میں چوتھا واقعہ ہے لڑکیوں کے ساتھ یہ واقعات ہونے کا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. سرے عام ہراساں کرنے پہ یہ جو 2 مرد حضرات ہیں، جو ایک بنگلہ دیش کا نکلا اور ایک پاکستان کا نکلا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. حریم شاہ کے یہ جو ویڈیوز لیک ہوئے ہیں اس کے بعد ہمارے ادارے اس کے بارے میں کیا کریں گے اور جو ہمارے نیوز چینلز ہیں وہ کیا کریں گے. اور گلگتی بچے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جو بڑا برا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.